حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبۂ اردو، سمراٹ پرتھی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پریم چند کے مشہور ناول بیوہ پر ہم آج تبصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ پریم چند اردو ادب میں باحیثیت افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، مضمون نگار اور ناول نگار کی حیثیت سے اپنی انفرادی اور مخصوص پہچان رکھتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے کئی ناول لکھے، بازار حسن، میدان عمل یا گودان جو ان کا شاہکار ناول ہے، لیکن ہمارے نصاب میں بیوہ کے عنوان سے ان کا ایک ناول شامل ہے۔ بیوہ کا شمار منشی پریم چند کے ابتدائی ناولوں میں ہوتا ہے، اور یہ ناول انہوں نے اس وقت لکھا تھا جب ان کی عمر 25-30 برس کی رہی تھی۔ اس وقت ان کے تجربات اور مشاہدات کا دائرہ اتنا وسیع نہیں تھا، لیکن پھر بھی زبان و بیان و فن کے اعتبار سے یہ ناول اپنی تازگی اور پختگی کا احساس ضرور کراتا ہے۔ بیوہ کوئی نیا ناول نہیں ہے، بلکہ ان کے ایک ہندی ناول پرتگیہ کے نام سے جو شائع ہوا تھا 1927 میں، اور جو ہم خرما و ہم ثواب ان کا ایک ناول اس پہ استوار تھا، اسی پر مشتمل ہے۔ اگرچہ کردار اور پلاٹ میں زیادہ تبدیلی نہیں ہے، لیکن ان میں پریم چند کی بعض ایسی تبدیلیاں ہیں یا ان کے اسلوب کی، ان کے فن کی ایسی خوبیاں اس میں موجود ہیں جو ان کی پختہ کاری کا احساس جگہ جگہ کراتی ہیں۔ حالانکہ ناول ان کی عہد جوانی میں لکھا ہوا ایک ناول ہے جو ان کے مشاہدات کو کم عمری کے بعد بھی پختگی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے ہندوستانی سماج میں بال وواہ یا بچوں کی شادی کا جو چلن ہے، جو روایت ہے، بعض اوقات اس کے نتائج بڑے مضر ثابت ہوتے ہیں۔ بیوہ میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ بچپن میں اس کی شادی ہو گئی تھی اور ودھوا ہو گئی تو وہ بال ودھوا کی حیثیت سے جانی جانے لگی۔ اور پریم چند نے اسی مسئلے کو اٹھایا ہے کہ یہ رسم ختم ہونی چاہیے اور بیواؤں کی شادی پہ جو پابندی عائد کر رکھی اسے بھی ہٹنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ بیوہ ناول تک پہنچتے پہنچتے پریم چند کی قومی خدمات بھی وسیع ہو رہی تھیں۔ وہ سماج سے ایسا موضوع اٹھاتے تھے جو جذباتی بھی ہوتا تھا اور اصلاحی بھی ہوتا تھا۔ ان کے ہر افسانے، ہر تحریر، ہر ناول کا کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہے کہ جو کوئی نہ کوئی پیغام ہم تک پہنچاتا ہے۔ بیوہ ناول بھی ایک پیغام دے رہا ہے کہ اگر بیواؤں کی دوبارہ شادی کر دی جائے تو وہ بھی دوسری عورتوں کی طرح، سہاگنوں کی طرح ایک آسودہ حال زندگی گزر بسر کر سکتی ہیں۔
جب یہ ناول منظر عام پہ آیا تو مختلف قسم کی آوازیں بھی اٹھنے لگیں. اس زمانے کے اخبارات و رسائل میں پریم چند کو نشانہ ہدف بھی بنایا گیا. کہا کہ یہ ہمارے سماجی رسموں میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں. جو ریت، جو رواج، جو پرمپرائیں، جو مانیتائیں ہمارے سماج میں برسوں سے چلی آ رہی ہیں، ہم ان کا تحفظ کریں گے. حالانکہ پریم چند ایک اصلاحی بات کہہ رہے تھے، لیکن ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جب ہم کوئی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں تو تبدیلی کا مطالبہ کرنے والے شخص کو قدم قدم پر، گام گام پر مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی سب کچھ پریم چند نے بھی پریکٹیکل میں، عملی طور پر اس دور سے گزرنا پڑا.